اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں چھوٹا سا کلپ ایک شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایگزام جب بھی اٹیمپٹ کیا جائے تو کچھ اس کے ایتھکس، کچھ رولز جو ہیں ان کو ضرور ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم ایک سائڈ پہ یوں بڑا سا جو ہے وہ ایک لائن لگا دی، سائڈ پہ ایک بڑی سی یوں لائن لگا دی، اور اس کے بعد ہم لکھتے جائیں گے یوں، تو شاید اس سے بہت لمبا لکھا ہوا محسوس ہوگا۔ بات یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہے، ظاہر ہے ٹیچر جب بھی آپ کا پڑھے گا تو وہ تو 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ جتنے ٹائم میں ختم ہونا ہے، تو اسی چیز سے کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ سو ان جو ہے فالتو کی چیزوں میں جانے کی اتنی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک سائڈ کا آپ جو ہے حاشیہ لائن، ایک بارڈر جو ہے وہ آپ فکس کر سکتے ہیں، دوسری پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اٹیمپٹ کریں تو ایک لائن چھوڑ کے ایک لائن اس طرح لکھنا، یہ بھی کوئی اچھی پریزنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو اچھی پریزنٹیشن یہی ہے کہ جس طرح لائنز لگی ہوئی ہیں ویسے ہی اس کو یوز کیا جائے۔ پھر اٹیمپٹ کرتے ہوئے ہم جو ایک چیز کا خیال چھوڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک بولڈ مارکر اپنے پاس، بولڈ پین نہیں رکھتے۔ بولڈ پین سے ایٹ لیسٹ آپ فل اس کو جو ہے وہ جیسے ہی کوئی کویسچن لکھنا ہے تو آپ اس کا لکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کویسچن نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے کویسچن نمبر آپ کیو بھی ڈال دیں، جسٹ نمبر لکھ دیں، کویسچن نمبر 1، ٹھیک ہے، NF ہے اتنا۔ اب اس کی ڈیٹیل لکھنا کہ وہ کویسچن میں کیا ہے، یہ آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اور یہ اس شیٹ پر بھی جو ہے وہ امپیکٹ بیڈ ڈالتا ہے۔ آپ بولڈ پین سے جسٹ اتنا لکھتے ہیں، کویسچن نمبر 1 مڈ میں کر کے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ درمیان میں ہو، سپوز اگر کوئی اس کا پارٹ بھی ہے تو آپ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، لائک اے پارٹ ہے تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نیچے کویسچن شروع کرنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کا پوری کویسچن بھی لکھنا ہے، کویسچن کے کنٹینٹس یا الفاظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کوئی امپورٹنٹ ہے تو لکھنا، تو آپ اس میں لکھیں، ادروائز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یوں جو ہے نا وہ بڑا سارا کویسچن لکھ کے 8-10 لائنیں جو ہیں وہ کور کر دی جاتی ہیں، اس کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ ٹیچر نے چیزیں آپ کی لکھی ہوئی دیکھنی ہوتی ہیں، نہ کہ اس طرح کی یہ پریزنٹیشن، ٹھیک ہے۔ بولڈ جو ہے اس سے جسٹ اس کو لکھیں اور NF ہے، کوئی اس کی جو ہے مزید آپ کو ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم جب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کویسچن ایک کو جب ہم نے شروع کیا ہے، اس کے سپوز 3 پارٹس ہیں، ہم نے کویسچن نمبر 1 کا اے پارٹ یہاں لکھا، اس کے بعد کویسچن نمبر 3 شروع کر دیا ہے، کویسچن نمبر 2 شروع کر دیا ہے، اس کا بی پارٹ کے بارے میں کیا بات ہے کیا نہیں، یہ کہیں کی کہیں کہانی نکل جاتی ہے، وہ اینڈ میں جہاں دل کرتا ہے وہاں لکھتے ہیں۔ جب کویسچن آپ کو نہیں آتا یا ابھی آپ اس کو کرنے کے لیے ایگری نہیں ہیں تو پہلے کویسچن وہی کریں جس کویسچن کی آپ کو پہلے ضرورت ہے، جس کو زیادہ آپ کو آتا ہے، جس میں آپ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن والی بات تو ہم نے سب نے سنی ہے، تو ٹیچر پر یہ اچھا امپیکٹ آتا ہے جب آپ پہلا کویسچن ہی اچھے والا اور ایک اس کی فل جو ریکوائرڈ ڈیٹیل ہے اس کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کویسچن کا سپوز آپ کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ ابھی بی پارٹ آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی سپیس اندازاً 1 پیج 1.5 پیج جتنا بھی ہے وہ آپ چھوڑ دیں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں نیکسٹ کو. ایک جو بڑی غلطی اور ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے جو دیکھا گیا اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ جیسے ہی کویسچن ایک ختم ہوا اس کے نیچے ساتھ ہی اگلا کویسچن بغیر کچھ لکھے کہ یہاں سے کویسچن نمبر 2 شروع ہو رہا ہے یا کویسچن کا بی پارٹ شروع ہے, ہم فوری شروع اس کو کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. پارٹ ہے تو ایٹ لیسٹ سیم پوائنٹ جو ہے وہ دوبارہ لکھیں, کویسچن نمبر 1 اور بی پارٹ درمیان میں بولڈ پینسل کے ساتھ. اور اگر آپ کی پورا ایک کویسچن ختم ہو گیا ہے تو کوشش کریں 3-4 لائنز چھوڑ کے ایک موٹی ایک لائن ڈرا کر دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک 2 لائن چھوڑ کے پھر آگے آپ شروع کریں کویسچن نمبر 2, ٹھیک ہے, تاکہ ٹیچر کو یہ ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ کہاں سے شروع ہوا کویسچن, کہاں پہ ختم ہوا, یہ آئیڈیا ہو. پیپر کے دوران سب سے اہم بات ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. آپ اپنے آپ کو ایگزامینر تصور کریں. آپ سوچیں کہ آپ نے اگر سیم کویسچن چیک کرنا ہو تو آپ کو اس کا کتنا مواد چاہیے یا کتنا پوچھا گیا ہے, یہ بھی دوسری چیز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر سے. اور جو خاص بات ہے کہ پیپر شروع ہوتے ہی اپنے جو کویسچنز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر لیں کہ میرے پاس سپوز 90 منٹس ہیں تو میں 60 منٹس اس پہ لگاؤں گی اور 30 منٹس اس پہ, یا 40 منٹ اس پہ اور 50 منٹس اس پہ. آپ کو کویسچن کی نوعیت کے مطابق جتنی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں وہ تو فوری آپ کو پتہ چل جاتی ہے, تو آپ کو اس کی نوعیت کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. جتنا بھی وہ چاہیے ٹائم آپ اتنا لکھیں. اپنی رسٹ واچ اپنے ساتھ لائیں. ٹائم کی مینجمنٹ ضرور کریں, بجائے اس کے کہ آپ کویسچن نمبر 1 کے آخری 2-3 نمبر بچانے کے چکر میں آپ اگلے سوال کے 15-20 منٹ کھا جائیں, اسی کو دے دیں. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اس حساب سے لے کے چلیں کہ اگر آپ کو پہلے کویسچن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ تھوڑی سپیس چھوڑ کے تو آپ اگلا کویسچن شروع کریں جو کہ پورے 8 نمبر کا ہے یا 10 نمبر کا ہے, اس پہ اپنی پوری توجہ دیں. اس میں سے اب ٹائم بچانے کی کوشش کریں کہ میں نے پہلے کویسچن کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اس کو جلدی کنکلوڈ کروں اور اس کے لیے ٹائم بچاؤں, ٹھیک ہے. تو ان دس وے آپ دونوں کویسچنس کو 3 کویسچن ہیں 5 ہیں جتنے بھی کرنے ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر پاؤ گے ان کو. تو کوشش کریں پیپر کو ایک ڈیسنٹ وے میں اٹیمپٹ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ یا تو ٹیچر کے اوپر کو بڑا امپریشن ڈالنے کے لیے بناتے ہیں یا مطلب مسٹیکنلی ان سے ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. تو ان سے اوائڈ کریں. بڑا کیوں لکھنا, پورا کویسچن اس پہ لکھنا, بولڈ مارکر سے پورا کویسچن لکھ دینا, ٹھیک ہے, بغیر ایک کویسچن کو فنش کیے اگلا کویسچن شروع کرنا, یہ ساری چیزیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں. ایک خاص بات جو ڈسکرپٹیو نیچر کے کویسچنز ہوں, اگر آپ اینڈ میں 4 سے 5 لائن کا کنکلوژن دے سکیں, کسی بھی کویسچن کو پورا آپ نے کمپلیٹ کیا 4 سے 5 لائن کا کنکلوژن دے سکیں تو یہ ایک بیسٹ امپریشن آتا ہے ٹیچر پر. بیسٹ امپریشن کہ کنکلوژن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے دیا, اٹس مین کہ اس کے ذہن میں پراپر اس کی امیجنیشن تھی, پراپر اس کا خیال تھا. اور ان بٹوین جیسے ہم 9th 10th میں اردو کا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوتے تھے, ہم کو یہ چیز شیئر کی جاتی تھی کہ اگر کسی ایسے کوئی مضمون لکھتے ہوئے یا کوئی بھی اس لیے جو ہے ہم ترجمہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں یا کسی سبق کا جو ہے وہ ہم ایک مکمل مضمون بیان کرتے ہوتے تھے تو سمری ٹائپ, تو اس میں ہم کو کہا جاتا تھا کہ ہم اگر اس میں کوئی شعر لکھ دیں, طریقیں لکھ دیں تو یہ چیزیں ہماری رائٹنگ کو زیادہ جو ہے وہ ٹھوس, مضبوط اور اتھینٹک بناتی ہیں, اور دیکھنے والا, پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی پوری ہسٹری پتہ ہے. تو کوئی نہ کوئی ریفرنس اگر آپ کو پتہ ہو, یہ بک, یہ کنسیپٹ کس
آتھر کی طرف سے ہے، کس نے دیا تھا، یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ ضرور اس میں مینشن کریں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے والا، ایویلیویٹ کرنے والا یہ جان سکے کہ اس کو اس پوائنٹ کی، اس کنسیپٹ کی، اس ٹاپک کی مکمل جو ہے وہ امیجنیشن ہے، پتہ ہے کہ یہ کب ایوالو ہوا تھا، کب نکلا تھا، کس نے بنایا تھا، کہ تھیوری کیا تھی اس کے پیچھے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ آپ کو ایک اچھے وے میں جو ہے وہ لے کے چلیں گی. اور جو ہوتے ہیں نومیریکل ٹائپ کویشچنس، ان میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو جہاں پہ کسی چیز کا یونٹ لکھنا مقصود ہے وہاں اس کا یونٹ ضرور لکھا جائے، جتنا بھی ہے، گرام ہے، کلو گرام ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کا. ٹھیک ہے، تو پراپر اس کو ایک مینشن کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھیں. ان کو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب کرے. اللہ حافظ.